اور معاشرہ دیکھتا رہے گویا پورا معاشرہ مردہ ہو گیا۔ قرآن ہے لفظوں میں، جب تک ہم لفظوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم انگلش پہ محنت کرتے ہیں، اپنی لینگویج پہ محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن پہ کوئی محنت نہیں کرتے، اور لفظوں کو دشمن نے وسیلہ بنایا۔ چھوٹی سی مثال میں کئی سال پہلے آپ کے یہاں نور پہ گفتگو کر چکا، اگر کسی علاقے کے بندے سے پوچھا بھئی اہل بیت نور ہیں، اہل بیت کیا ہیں؟ نور ہیں۔ نور ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نور ایک لفظ ہے، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ جھگڑا تو اس پہ ہے کہ اہل بیت نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں، لیکن اس کو خود ہی نہیں پتا کہ نور ہے کیا۔ ضد تو ہم کر رہے ہیں کہ اہل بیت نور ہیں، تو یہ نور کیا ہے؟ جیسے ہی لفظ آتا ہے اس کی تصویر ذہن میں آتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہ اگر کسی نے مجھے دیکھا ہوا ہے، مولانا کو دیکھا ہوا یا نام لیا مولانا کا فوٹو آپ کے ذہن میں آئے گا۔ کوئی اس امام بارگاہ میں آ چکا ہے، جیسے کہے گا بندوانی نام ہے نا، جیسے کہے گا بندوانی فوراً امام بارگاہ میرے ذہن میں آ جائے گا۔ تو لفظ تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب لفظ کے ساتھ اس کی معنی ساتھ میں ہو۔ اگر کوئی علی کو جانتا ہی نہیں، انگریز کے سامنے علی کا نام لو، اس کے ذہن میں علی کا تصور آئے گا نہیں، لیکن شیعہ کے نام لو، شیعہ کے سامنے نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کوئی مفہوم تو ہے تبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، کوئی ایسی چیز تو ہے، تو جہاں پہ لفظ آتا ہے وہاں پہ مفہوم آتا ہے۔ تو تصور یہ آئے جب آپ کے سامنے لفظ نور لیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں تصور کیا آتا ہے کہ اہل بیت نور ہیں، کیا تصور آ رہا ہے؟ فوراً جو تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ تصور ہے روشنی کا۔ اہل بیت نور ہے، اس کا مطلب اہل بیت کیا ہیں؟ روشنی ہے۔ تو آپ سے سوال ہے، اگر مولا علی کسی گلی میں چلتے تھے تو کیا مولا کے چہرے سے روشنی نکلتی تھی؟ ایسا ہوتا تو سب علی کو پہچان جاتے۔ پھر کیوں ہمیں ملتا ہے کہ چھٹے امام جب حج پہ جاتے تھے مختلف قافلوں میں جاتے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایسا شخص قافلے میں ہے جو اس زائروں کی مدد بھی کر رہا ہے اور رات کو ان کے لیے کھانا بھی بنا رہا ہے، مجھے شک ہوا کہ اس کی آواز جانی پہچانی ہے، یہ چہرہ میں نے کہیں پہ دیکھا ہوا ہے، لیکن غور سے دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ فوراً اپنے چہرے پہ نقاب لگا دیتا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں اٹھا، مجھے کسی مناجات کی میٹھی سی آواز سنائی آئی، میں اس کے قریب گیا، اب جب قریب گیا تو مجھے پتا چلا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا چھٹا امام جعفر صادق۔ امام کی خدمت، مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خدمت کرنا تو ہمارا کام ہے۔ امام فرماتے نہیں، اللہ کے زائر کی خدمت کرنا عبادت ہے، یہ خدمت مجھے کرنے دو، کہ کسی کو مت بتانا میں اس قافلے میں موجود ہوں۔ کہ صبح ہوئی، مولا اس قافلے سے نکل کر پھر کسی اور قافلے میں چلے گئے۔ بھائی اگر نور کا مطلب روشنی تھا تو امام کے چہرے سے روشنی نکلنی چاہیے، جس طرح امام رضا کی فلم بنائی، کیونکہ ہمارا تصور وہی تھا، تصور نور کا روشنی والا تصور تھا۔ اگر نور کا مطلب روشنی ہوتا، جس طرح فلم میں دکھایا گیا کہ مولا رضا چل رہے ہیں اور چہرے سے روشنی نکل رہی ہے، اگر تصور یہ ہے نور کا جو عام ذہنوں میں تصور ہے، کیونکہ ہم نے لفظ کو نہیں سمجھا، جب تک لفظ کو نہیں سمجھیں گے، مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، اور جب تک مفہوم واضح نہیں ہوگا ہمارے عقائد صحیح نہیں ہوں گے۔ لفظ کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر اہل بیت چلتے تھے اور چہرے سے اگر وہ چاہتے تو روشنی نکلتی، یہ ان کے ہاتھ میں تھا، اگر وہ چاہتے تو روشنی نکلتی۔ جس طرح جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میری سوئی گم ہو جاتی تھی میں انتظار کرتی تھی مصطفیٰ کب آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ چاہتے تو روشنی نکلتی، لیکن نیچرلی جب زندگی بسر کرتے تھے تو چہروں سے روشنی نہیں نکلتی تھی۔ کئی قافلوں میں جاتے تھے، خود امام زمانہ فرماتے جب میرا ظہور ہوگا کافی میرے شیعہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا۔ اگر یہاں پہ 100 لوگ بیٹھے ہوں اور ایک کے چہرے سے روشنی نکل رہی ہو تو وہ تو پہچان میں آ جائے گا۔ پھر یہ نور کیا ہے کہ اللہ نور السماوات، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اہل بیت نور ہیں، ملائک نور ہیں۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ اب نبی کی 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں افضل ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ میرے نور کو خلق کیا۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ عقل کو۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا، پہلے نور بنا یا پہلے عقل بنی؟ دونوں میں لفظ ہے، پہلے نور بنایا پہلے عقل بنایا۔ تو چھٹے امام اس کی تفسیر فرماتے، امام فرماتے نور وہی عقل ہے، عقل وہی نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو نور سے مراد عقل ہے کہ اہل بیت نورانی ہے، اس کا مطلب اہل بیت عقل کل ہے۔ روشنی کا مطلب یہ عقل ہے۔ روشنی کیوں کہا گیا؟ یہ تمثیل ہے۔ کس طرح؟ اگر آپ کسی کمرے میں جائیں اور وہاں پہ لائٹ نہ ہو، کمرے میں جگ بھی ہے، کمرے میں چادر بھی ہے، کمرے میں چارپائی بھی ہے، کمرے میں پنکھا بھی ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن نور کیا کرتا ہے؟ جب نور آتا ہے تو ظلمت کو مٹاتا ہے۔ یہ ظلمت جہالت ہے، یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کے پاس علم نہیں ہوتا کہ کمرے میں گلاس کتنے پڑے ہوئے ہیں، کمرے میں چادریں کتنی پڑی ہوئی ہیں، کمرے میں پنکھے کتنے ہیں، کیونکہ اندھیرے نے علم کو چھپایا ہوا ہے، اور جب نور آتا ہے تو ہر شے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ نور ظاہر کرتا ہے۔ اب ہمارا نور کتنا ہے؟ اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، ہمارے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نور نے، علم الہی نے ہر شے کو ہمارے اوپر ظاہر کر دیا ہے۔ اگر تو بھی چاہتا ہے کہ کائنات کے پردے ہٹ جائیں